السلام علیکم ناظرین، داستان صحابہ کرام کی اس عنوان کے تحت آج ہم ذکر کر رہے ہیں ایک بڑے ہی پیارے انسان کا، اور جس نے اسلام کے لیے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان کی قربانیاں، ان کا اثار اور ان کا حوصلہ اور بہادری یہ قابل سماعت اور قابل دید تھی۔ حضرت ربیع بن زیاد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد دنیا غم سے نڈھال تھی اور پورے مدینے پر ایک غم کی چادر تنی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو بہت سے قبائل اور دور دور سے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوتے مدینہ طیبہ میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سنتے، ان سے باتیں کرتے، ان کے ملکوں کے احوال جانتے۔ ایک دفعہ ایک قبیلہ بحرین سے آیا، ایک وفد آیا اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے اور ان سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ آپ اس لیے بھی باتیں ان سے سنتے تھے کہ کسی سے کوئی اچھی بات مل جائے اور وہ ہمارے لیے کام آئے اور ہم ان پہ عمل کر کے کامیابی سے مل سکیں۔ تو اس طرح لوگوں سے باتیں کرتے، وہ جو قبیلہ آیا تھا بحرین سے، اس میں کسی شخص سے کوئی ایسی بات تو نہ ہوئی جو حضرت عمر فاروق کے کام آئے۔ بہرحال انہوں نے ان کے احوال کو جانا۔ ایک شخص خاموش بیٹھا ہوا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے میرا نام ربیع بن زیاد اسلمی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ آپ مہاجر بن زیاد کے بھائی ہیں؟ تو اس نے عرض کیا ہاں حضور، میں مہاجر بن زیاد اسلمی کا بھائی ہوں۔ تو فرمایا کہ آپ بھی کوئی بات کریں، آپ بات نہیں کرتے۔ تو وہ گویا ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ کو اللہ پاک نے بہت بڑی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور یہ ذمہ داری پورے عالم اسلام کی اور پورے انسانوں کی اور جانوروں تک کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی رستہ بھول گئی، اے عمر فاروق، قیامت والے دن آپ سے خدا پوچھے گا، کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں۔ یہ باتیں سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زار و کتار رونا شروع کر دیا، اور اتنا روئے کہ آپ کا دامن تر ہو گیا، اور فرمایا کہ اے ربیع، آپ نے بڑی کام کی باتیں کی ہیں، آج تک مجھے اس طرح کسی نے ناصحانہ انداز میں مجھے نصیحت نہیں کی جس طرح کی باتیں آپ نے کی ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے مجھے آئینہ دکھایا ہے اور مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا ہے۔ یہ باتیں سن کے بڑے خوش ہوئے کہ یہ آدمی جس کے چہرے پر وجاہت ہے، جس کے چہرے پر رعب اور دبدبا ہے، یہ اتنا سمجھدار ہے اور اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کام کا آدمی لگتا ہے، اگر کوئی مہم ہو تو اس کو کوئی ذمہ داری دو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنے کام کا آدمی ہے، ان کو پرکھو اور ان کا امتحان لو اور ان کو دیکھو یہ کتنے کام کا ہے، تاکہ کوئی اچھی مہم پر ان کو بھیجا جا سکے اور اچھا کام لیا جا سکے۔ پھر کیا تھا؟ پھر ایران کے علاقے میں ایک جنگ کی ضرورت تھی، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ مناظر شہر، ایران کا ایک مناظر شہر تھا، وہاں پر لڑائی لڑنا تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا آپ ربیع اور اس کے بعد بھائی مہاجر کو ساتھ لے لیں تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ کس لیول کا آدمی ہے، اور پھر آ کر بتانا اور پھر اس کے ذمہ کو کام لگائیں گے۔ تو واقعی وہ ایک ہیرا تھا جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ لڑائی جب شروع ہوئی تو مسلمان روزے کے ساتھ تھے، اور روزے کے ساتھ سخت گرمی کے اندر لڑائی جب لڑی جا رہی تھی تو مسلمانوں کی آنکھیں لڑائی میں اندر دھنس چکی تھیں، پیڑ ساتھ لگ چکے تھے، اور لڑائی بڑی سخت تھی۔ اور جب طبیعتیں مزاحمل ہو گئیں اور گرنے لگے مسلمان، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ میرے مجاہدوں، روزے سارے توڑ دو، اور میں خود دیکھو تم پر کو قسم ہے کہ جو روزہ نہ توڑے۔ اور ابو موسیٰ اشعری نے خود بھی پانی پیا اور فرمایا کہ سب روزے توڑ دو، روزہ ہم بعد میں بھی رکھ لیں گے، لیکن اس وقت جہاد ہم پر فرض ہے اور اس فرض کو پہلی ادائیگی میں ہم ادا کریں گے۔ تو سب نے روزے توڑ دیے، لیکن مہاجر بن زیاد اسلمی نے کہا کہ یہ روزہ میں بھوک کی وجہ سے نہیں توڑ رہا، میں اپنے امیر کی نے جو قسم کھائی ہے اس کی لاج رکھتے ہوئے یہ روزہ توڑ رہا ہوں۔ بہرحال وہ جنگ مسلمانوں نے جیتی،
اور اس طرح لڑے کہ دنیا آشا شکار اٹھی. اور پھر کیا ہوا، وہ مہاجر جو تھے ان کے بھائی حضرت ربیع بن زیاد اسلمی کے بھائی جو مہاجر بن زیاد اسلمی تھے، وہ اس شدت کے ساتھ لڑے، کافروں کے اندر گھس کر لڑے کہ انہوں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور 20 کافروں کو تہ و تیہ کر دیا. پھر وہ سارے جھپٹے اور مہاجر بن زیاد اسلمی کا سر قلم کر کے انہوں نے نیزے کے اوپر لٹکا دیا تاکہ مسلمان دیکھیں کہ ان کا ایک بہادر کے ساتھ ہم نے کیا حشر کیا ہے. تو حضرت ربیع بن زیاد اسلمی نے اپنے بھائی کا سر دیکھا نیزے کے اوپر، تو فرمایا میرے ماں جائے میں تیرے قربان جاؤں، تو مجھ سے پہلے جنت پہ پہنچ گیا ہے، تیرا سر نیزے پہ نہیں، تیرا سر عرش پہ پہنچ گیا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں دشمنوں سے تیرا بدلہ دوں. پھر اس طرح لڑے حضرت ربیع بن زیاد اسلمی کہ دیکھتے ہی دیکھتے آگے بڑھے اور پھر قسم کھائی کہ میں تیرا بدلہ لوں گا. یہ جنگ چل رہی تھی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کمانڈر بنا کے ربیع بن زیاد اسلمی کو آپ کسی اور شہر چلے گئے، سجستان کی طرف چلے گئے، اور کیونکہ خلیفہ نے ان کو بلایا تھا کہ وہاں چلے جاؤ تو وہاں چلے گئے. اور پھر حضرت ربیع بن زیاد اسلمی نے یہ مناظر کی جو لڑائی تھی اس کو لڑا، اور ایسے لڑا کہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو فتح کیا اور فتح کے جھنڈے گاڑ کر. پھر کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خط ملا حضرت ربیع بن زیاد اسلمی کو کہ اب سجستان کی فتح کے لیے تیار ہو جاؤ اور وہاں پہنچو، یہ حکم ہے خلیفہ کا. آپ چلے 225 میل لمبا ایک جنگل کو عبور کر کے، کہ جس جنگل کو جانور بھی مشکل سے عبور کرتے تھے، بڑی سخت مہم تھی اور بڑا دور کا سفر تھا، مگر حضرت ربیع بن زیاد اسلمی نے اس جنگل کو عبور کر کے جس شہر پہنچے، سجستان کا شہر تھا ایران کا، تو وہاں پر جب پہنچے تو وہ شہر بہت عالی شان تھا، بہت سے محلات تھے، عالی شان قلعے تھے، باغات تھے، اور اس کے بہت سارے قلعے تھے. ایک بہت بڑا شہر تھا اور دشمن بہت زیادہ تھے، وہاں پر طاقت بہت زیادہ تھی. تو آپ نے اپنے جاسوسوں کو شہر میں بھیجا کہ جا کر حالات کا جائزہ لو، ہم کیسے یہ شہر فتح کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ کچھ دنوں کے بعد ہی ان کا سالانہ میلہ ہوگا، قومی جشن ہوگا. آپ یہ تو پوری قوم اس میں مست ہو جاتی ہے، شرابیں پیتی ہے اور اس میں مست ہو جاتی ہے، وہ ایک اچھا موقع ہے. آپ نے اس کا انتظار کیا ان کے قومی دن کا. جب وہ لوگ رات کو شراب پی کے مست ہو گئے تو آپ نے شہر کے اوپر حملہ کر دیا. اور پھر کیا تھا، پھر یہ تھا کہ وہ پہلے گھبرائے ہوئے تھے، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس جشن کے اندر بھی کوئی حملہ ہو سکتا ہے. الغرض بہت جلدی وہ شہر فتح ہو گیا، جس سے 20,000 کے قریب مسلمانوں کو قیدی نصیب ہوئے. اور وہاں کا گورنر پھر آپ کے پاس آیا اور آ کر 3 لاکھ درہم پیش کیے انہوں نے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں مجھے چاہیے. آپ کو پتا تھا کہ یہاں بہت زیادہ مال ہے، یہ بہت امیر ہیں، اور یہ جو یہاں کا گورنر ہے یہ لوگوں سے بگاڑ لیتا ہے، یعنی زبردستی ان کی جیبوں سے پیسے نکلواتا ہے، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کا پیسہ یہ ہڑپ کر جاتا ہے، یہ بہت امیر ہے. آپ نے فرمایا اس طرح نہیں، میں نیزہ گاڑتا ہوں اور نیزے کو سونے اور چاندی سے کور کر دو، یہ چھپ جائے سونے اور چاندی میں، تو پھر میں تمہاری جان چھوڑوں گا. اس نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ واقعی اتنا پیسہ اس نے جمع کیا ہے. نیزہ گاڑا، اس نے سونا اور چاندی کے منگوائے سکے، درہم اور دینار، اور اس سے نیزے کو چھپا دیا. یہ وہ مال تھا. پھر حضرت ربیع بن زیاد اسلمی نے یہ مال مدینہ طیبہ بھیجا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس سے پورا مدینہ امیر ہو گیا. تو یہ اس کو فتح کیا. پھر جب یہ شہر فتح ہو گیا سجستان، تو پھر فتح کرتے کرتے ایک زرنج دارالحکومت تھا اس پورے علاقے کا. یہ اب ایران سے بھی آگے نکل چکے تھے. زرنج کے دارالحکومت میں جب پہنچتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا لشکر مسلمانوں کا آ گیا ہے اور اس سے جان چھڑانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. وہ پورا قلعہ بند ہو گئے اور انہوں نے قسمیں کھائیں کہ اب مسلمانوں کے لشکر یہاں پر روکنا ہوگا ورنہ یہ سارا ملک ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا. بہرحال حضرت ربیع بن زیاد اسلمی نے اس انداز سے جنگ لڑی کہ دشمن بھی آش اشکار اٹھا اور دشمن کے ہزاروں فوجی جو ہیں وہ مارے گئے. بالآخر ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان جیت جائیں گے. انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ ان کا بادشاہ ملاقات کے لیے آیا
آپ نے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے رستے میں ان کی انہی کے سپاہیوں کی لاشیں بچھا دو، دونوں طرف ان کی لاشیں ہونی چاہیے، اور جہاں میٹنگ کرنی ہے اس کے ساتھ انہی کے سپاہیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دو۔ وہ جب آیا تو جب اس نے ماحول دیکھا اس ماحول کیسا ہے، تو وہ جب حضرت ربیع بن زیاد اسلمی تک پہنچا تو اس وقت وہ کانپ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ حضور، وہ تھتھیاتے ہوئے لفظوں کے ساتھ اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، کانپ رہا تھا ان کا بادشاہ کہ میرے لشکر کے اس نے یہ حشر کیا ہے، تو پوچھ رہا تھا کہ حضور میں زیارت کے لیے اجازت کے لیے آیا ہوں کہ میں کیا آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ میری جان چھوٹ جائے، تو میں خود ہی بتاتا ہوں کہ میں 1000 غلام پیش کرتا ہوں جس کے سر پہ سونے کا پیالہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں اور آپ کو امان دیتا ہوں، آپ کے شہر کو لوگوں کو قتل نہیں کرتے، لیکن آپ ویسے جزیہ دینا قبول کر لو۔ تو یہ کہ اسلام کا شعار تھا کہ دشمن جو ہے اگر وہ امن کے ساتھ رہنا چاہے اور جزیہ دینا قبول کر لے تو مسلمان وہ قبول کرتے تھے، پھر وہ شہر اسلام کے انڈر آ جاتا تھا، اور پھر جو ہمارے سپہ سالار ہوتے تھے وہ اسی کو بادشاہ یا اسی کو گورنر رہنے دیتے تھے، لیکن وہ سالانہ رقم دیتے تھے اس مسلمانوں کو، اس سے مسلمانوں کا بھی کام چلتا تھا اور ان کو امن نصیب ہو جاتا تھا۔ بہرحال زرنج شہر کے جو بادشاہ تھا اس نے جزیہ دینا قبول کر لیا، اور اس طرح وہ علاقہ بھی پورا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور یہ حضرت ربیع بن زیاد اسلمی کی کاوشوں کی وجہ سے یہ ایران اور اس کے آگے جو روسی ریاستیں ہیں یہ ساری اسلام کے قبضے میں آئیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس وقت تک جب ان کا آخری وقت آ گیا اور انہوں نے یہ پورے علاقے فتح کر لیے، یہ روسی ریاستوں والے ازبکستان اور تاجکستان اور یہ ساری ریاستیں جب فتح کی تو اس وقت امیر معاویہ امیر بن چکے تھے، اور وہاں سے کسی نے خط لکھا حکومت کی طرف سے کہ جتنا مال آپ نے جمع کیا ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ سپاہیوں میں تقسیم کر دو اور سونا اور چاندی یہاں مرکز بھیج دو، دمشق بھیج دو۔ آپ کو جب خط ملا تو آپ کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ ان مجاہدوں نے یہ محنت کی ہے اور جانیں دی ہیں اور یہ مرکز والے کہتے ہیں ہمیں بھیج دیں۔ آپ نے جواب میں خط لکھا حضرت ربیع بن زیاد اسلمی نے کہ اے خلیفۃ المسلمین، یہ جو مال ہے میں نے قرآن میں کہیں نہیں پڑھا، جس طرح آپ نے خط لکھا ہے یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، قرآن میں یہ مال ان مجاہدوں کے لیے ہے جن مجاہدوں نے محنتیں کی ہیں اور اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ بہرحال آپ نے اس خط کو اگنور کیا اور وہ سارا مال اپنے مجاہدوں میں تقسیم کر دیا۔ اگلے دن جمعہ کے دن تھا، اور جمعے کے دن کہتے ہیں کہ میرے لیے میں دعا کرتا ہوں میرے لیے آمین کہنا، سب نے آمین کہی اور دعا کیا کی، یا اللہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اسلام کی بڑی خدمت کر لی ہے، اب میں فتنے دیکھ رہا ہوں کہ مرکز ان مجاہدوں کے مال کے اوپر بھی نظر رکھتا ہے جو انہوں نے اپنی جانیں دے کر حاصل کیا تھا، تو یا اللہ مجھے اٹھا لے، مجھے زیادہ دیر امتحانوں میں نہ ڈال۔ تو جمعے کا دن تھا، اگلا دن طلوع نہیں ہوا، اور جمعے کی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت ربیع بن زیاد اسلمی کی جان اپنے حضور قبول کر لی اور وہ انتقال کر گئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے قربانیاں دے کر اور جانیں دے کر اسلام کو اتنا پھیلایا کہ اسلام کی سرحدیں دنیا کے دور دور ملکوں تک جا پہنچیں، اور یہ پھر یہ نہیں تھا کہ یہ اپنی لالچ کے لیے فتح کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ فتنے مجھ تک پہنچنا شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی جان خود کہہ کر اللہ کے حضور اللہ کے سپرد کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو خلوص ان کے دل میں تھا اللہ اور اس کے دین کے لیے وہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔